اب ہماری جو مساجد الحمدللہ اہل حدیث کی مساجد، سلفیوں کی مساجد، اہل سنت کی مساجد، اہل سنت سے مراد کون ہے؟ جو بدعات سے دور رہنے والے اہل سنت ہیں، شرک و بدعات سے دور رہنے والے۔ میں اہل سنت سے مراد وہ لوگ نہیں لے رہا جنہوں نے ہمارے پاکستان انڈیا میں اہل سنت کے لفظ پہ قبضہ کر لیا ہے، جبکہ وہ شرک و بدعات میں سب سے آگے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل حدیث، سلفیوں، اہل سنت کی جو مساجد ہیں وہاں پہ اتنی جلدی کسی سری شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کریں گے تو پھر یہ کام شروع ہوگا۔ ابھی آپ ایک تازہ مثال لے لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جڑاں شہر میں واقعہ پیش آیا، وہاں پہ کہا گیا کہ قرآن کریم کے اوراق کی توہین کی ہے چند عیسائیوں نے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال یہ بات مشہور کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کئی جذباتی لوگوں نے عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگا دی، چرچ جلا دیے گئے، چرچ توڑ دیے گئے۔ اب عیسائیوں کو نقصان پہنچانا، انہیں قتل کرنا، انہیں مارنا، ان کے گھروں کے مال کو لوٹنا، یہ سارے کام غلط ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت ڈالی ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان عیسائیوں کو دعوت دیں؟ ہماری مساجد آپ کے لیے کھلی ہے، وہاں پہ آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہماری مساجد کھلی ہے، وہاں پہ آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، مسجد کو گندا نہ ہونے دیں، پلی چیزیں نہ لے کر آئیں، آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ہم آپ کو بستر دیں گے، ہم آپ کو پانی دیں گے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ ہماری مساجد میں آئیں اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، یہ دعوت دی ہے، اور دینے والے کون ہیں؟ اہل حدیث۔ کیوں؟ یہیں جب علم جو ہے وہ کیا ہو جائے، مٹ جائے، علم ختم ہو جائے، جب ان موضوعات پہ گفتگو نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ جب حادثہ پیش آتا ہے تب کوئی آپ کو فون کر کے فتویٰ نہیں لیتا، تو پہلے سے بار بار گفتگو ہونی چاہیے توحید پہ اور شرک و بدعات کی قباحت کے بارے میں، شرک و بدعات کی علامات کے بارے میں، کون سی چیزیں شرک ہیں، کون سی چیزیں بدعت ہیں، ان پہ گفتگو کرتے رہنا چاہیے۔ ورنہ کسی اہل حدیث کو، سلفی کو ضرورت نہ ہوتی کہ عیسائیوں ہماری مسجد میں آ کے تم عبادت کرو اپنے طریقے کے مطابق۔ کس کی عبادت کریں گے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یعنی کہ اگر کسی عیسائی کو میں اپنے گھر میں جگہ دیتا ہوں تو پھر بھی مجھے حق حاصل نہیں کہ میں اس سے کہوں کہ میرے گھر میں تو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر، بلکہ اگر میں دیکھوں تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو روکوں کہ کم از کم میرے گھر میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آ کے تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ تعالیٰ کی ہیں اور تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کسی اور سے دعا کرو، کسی اور کی عبادت کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ موضوع میں نے کیوں چھیڑا ابھی، کہ توحید کے متعلق گفتگو جب نہ ہو، شرک کے بارے میں تنبیہ کرنا آپ ترک کر دیں گے سوچ کے کہ ہمارے لوگ تو ٹھیک ہیں، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔